نہیں ہٹنا مومنا توحید والا مسئلہ بگا ایک گولو منگ سار ایک نو جھکا مومنا توحید والا مسئلہ بگا ایک گولو منگ سار ایک نو جھکا کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمیاں بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا اے زمین نو ٹکا مومنا توحید والا مسئلہ بگا جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے اللہ باجو کوئی بھی نہیں سندا صدا مومنا توحید والا مسئلہ بگا جس ویلے توحید والا مسئلہ بگا ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں قربانیاں دیتیاں لیکن اللہ دے کولوں کدے اعراض نہیں کیتا اللہ نے جیڑی بھی قربانی منگی ہے اللہ دے سامنے لبیک کہہ کر کے حاضر ہو گئے اے میرے مالکا تو آرڈر کردا جا میں ابراہیم او دی تکمیل کردا جاواں گا میں انہوں مکمل کردا جاواں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن سفر جاری ہے سفر انہاں دا جاری ہے حاجرہ بھی نال لے لیاں سارا بھی نال رل گئی ہن سفر جاری ہے ہن دل اندر ایک بات ہے 86 سال دی عمر ہو گئی ہے اے میرے اللہ میرے کول اولاد کوئی نہیں واڑ سفید آنے شروع ہو گئے اللہ سونیا ہن دل اندر ایک ہی خواہش ہے بیٹا مل جائے جن نبیاں نے بھی دعا کی تھی اللہ بیٹا مل جائے کیوں ساڈے مرن دے بعد بیٹا دین دا وارث بن جائے گا بیٹا دین نو اگے پہنچان والا بن جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے سارا علیہ السلام دل اندر ہی خواہش ہے بیٹا مل جائے اللہ اولاد مل جائے کہ تو چلیا تے کتے آ کر کے پہنچ گیا ہاں ملک شام دے علاقے میں کراس کرے ہاں اللہ سونیا ایک بیٹا عطا کر دے تے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین اے میرے اللہ نیک بیٹا دے دے کائنات والے ہو جدوں بھی اللہ دے کولوں سوال کرو اللہ نیک بیٹا دے دے کئیاں اولاداں اللہ دی قسمیں جین جوگیاں نہیں چھوڑ دیاں جدوں بھی اولاد منگنی ہوئے نیک منگو صالحہ منگو اللہ دے کولوں نیک اولاد دا سوال کرو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کرے نے اللہ نیک اولاد دینا صالحہ اولاد دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کی دیاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آ کر کے بشارتاں دیتیاں اے ابراہیم اللہ نے تواڈیاں دعاواں نو سن لیا ہے اللہ تو انو بیٹا دینا چاہتے ہیں اللہ تو انو اولاد دے رہے ہیں تے بی بی سارا نے جدو سنیا نا میں بوڑھی ہو گئی ہاں جسم میرا بڑھاپے نو پہنچ چکیا ہے بیٹا کتوں ہوئے گا پریشان ہو رہی ہیں ڈگمگا رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سارا پریشان نہیں ہونا او رب بڑیاں قدرتاں والا او رب بڑیاں عزتاں والا اس رب واسطے کوئی مشکل نہیں ہے اس رب واسطے کوئی مشکل نہیں ہے رب جنو چاہے جس عمر اندر مرضی دے دے او چاہے تے شادی تو فوراً بعد دے دے او چاہے تے بڑھاپے دی عمر اندر دے دے تے جے او چاہے پوری سال سکھ کر کے پوری زندگی سکھ کر کے دعاواں کر کے گزر جائے اللہ نہ دے وے تے پوری زندگی ایویں گزر جاندی ہے تے جے اللہ دے دے تے بے حد و بے حساب دے دیندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گل مختصر کرا اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے جس ویلے بیٹا مل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اللہ دا شکرانہ ادا کیتا اللہ چلو تو بیٹا عطا کر چھڑے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سہارا بنے گا بعد اندر دین لوگاں تک پہنچائے گا تے اللہ نے اعلان فرمایا سی میرے ابراہیم ایک ویلا ایسا آئے گا میں رب کتاباں نازل
نازل کرانگا، تیری اولاد دے دروازے دے اتے نازل کرانگا، تیری اولاد دے سینے اتے نازل کرانگا، میرا جبرائیل وحی لے کر کے آئے گا، تیری اولاد دے دروازے اتے لے کر کے آئے گا، نبی تیری اولاد اندروں آن گے، پیغمبر تیری اولاد اندروں آن گے۔ اللہ نے ایسا نوازیا، ایسا نوازیا، ابراہیم نے بھی دعا کی تھی سی اللہ نیک اولاد دیں، اس اولاد اندر برکتاں عطا فرمائی، تے جس شہر اندر میں اس شہر اندر انہاں پھلاں اندر بھی برکتاں عطا فرمائی، اللہ نے پھلاں اندر بھی برکتاں عطا فرمائیاں۔ اج سعودی عرب دے علاقے اندر چلے جاؤ، بے موسم پھل مل جان گے، تازہ پھل مل جان گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں اور اولاد دیاں واسطے دعاواں، جننے نبی آئے نے انہاں دی لڑی دے اندروں آئے نے، جننے پیغمبر آئے نے حضرت ابراہیم دی لڑی دے اندروں آئے نے، اللہ نے کڈیاں عزتاں دے نال نوازیا، اللہ نے کڈیاں شاناں دے نال نوازیا۔ اس واسطے کائنات والیو عقیدہ بناؤ حضرت ابراہیمی، اپنے آپ نو مسلمان ایسا بناؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ بڑے بڑے علاقے فتح کر لے، بڑے بڑے علاقے کراس کر لے، لیکن توحید تے کدے آنچ نہیں آن دی تھی۔ بڑے بڑے دشمن بن گئے، لیکن دشمنیاں دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کدے دین دے کولوں نہیں پھرے۔ اس واسطے کائنات والیو جیڑیاں قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتیاں، اللہ تعالیٰ نے رہندی دنیا تک حضرت ابراہیم دی سنت نو زندہ کر چھڑیا۔ قیامت تلک ایک بھی مسلمان ہوئے گا نا، قیامت دیاں دیواراں تلک جدو عید الاضحیٰ آئے گی لوگ قربانیاں کرن گے، اوے کیوں کر رہے ہو؟ اوے پیغمبر ابراہیم دی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام دے کولو اللہ نے بیٹا منگیا سی، بیٹا ذبح کرن لگے، اللہ نے دمبا دے دیتا، اوے ایسی قربانی اس واسطے کر رہے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیتی سی اس واسطے کر رہے ہاں۔ اور اگلے مقام تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حیثیت ہون دے باوجود او بندہ قربانی نہیں کردا، بندے کول حیثیت ہے وے پھر بھی او دے برابر حیثیت ہون دے مطابق پھر بھی قربانی نہیں کردا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او ساڈی عیدگاہ دے بالکل قریب نہ آئے، دور چلا جائے۔ جیڑا قربانی نہیں کردا، حیثیت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، او دے باوجود وہ بندہ قربانی نہیں کردا، فرمایا او ساڈی عیدگاہ دے بھی قریب نہ آئے، دور پھٹک جائے، دور چلا جائے، حیثیت ہے پھر بھی قربانی نہیں کردا۔ او لوگو او قربانی پتہ کیسی عبادت ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے جانور اللہ دے راستے دے اندر تسی ذبح کر دے ہو، فرمایا اللہ تواڈے گوشت نو نہیں دیکھدا، تواڈے جانوراں نو نہیں دیکھدا کہ اے دا گوشت زیادہ ہے، اے دا خون زیادہ ہے، نا نا نا، بلکہ اللہ تواڈے دلاں نو دیکھنا چاہندے نے کہ اے دے دل اندر کتنا کو ایمان ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا میری خاطر قربانی کرن والا دکھلاوے دی قربانی نہ ہوئے۔ اوے میں تے لکھاں دا مینڈا لیا، میں تے 2 لکھ دا بکرا لیا، میں تے 10 لکھ دا چھترا لیا، فرمایا دکھلاوا نہ ہوئے، خاص رب دی رضا ہوئے، جنے دا بھی لے لو ہوئے سونا داغدار نہ ہوئے، اچھا قربانی دا جانور ہوئے، اور دل اندر خواہش ہوئے اللہ انہوں قبول کر لے، میں خالصتاً تیری رضا واسطے قربان کرے ہاں۔ دل اندر نیت دا ہونا ضروری ہے کہ مالکہ دنیا واسطے دکھلاوا نہیں ہے بھئی میں انہوں راضی کراں او دیکھے گا کہ انڈا مینڈا اینڈا مہنگا لیا، نا دنیا نال میں کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا دی واہ واہ کران دا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد ایک ہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ میری قربانی نو قبول کر لے اور میرے والو قبول کر لے۔ ایک قربانی ایسی قربانی ہے جے دے اندر نیت کرو کہ مالکہ تیرے واسطے ہی قربانی کیتی ہے، اللہ سنو اجر عظیم نال نوازی۔ اور ایک بات یاد رکھنا،
سارے برابر دے نہیں، لوگ کئی غریب کئی امیر کئی بیچارے، صبح ہوئے تے شام کوئی نہیں، شام ہوئے تے صبح کوئی نہیں۔ جدو قربانی کر لو، قربانی دا گوشت تیار ہو جائے، سب تو پہلے غریباں دے گھراں دے اندر پہنچاؤ، انہاں مسکیناں دے گھراں دے اندر پہنچاؤ جیڑے قربانی کرنے دی ہمت نہیں رکھ دے، استطاعت نہیں رکھ دے۔ اوے غریباں نو یاد کریا کر، ایک کھانا 2 دناں دا کھانا بندہ کھاندا ہی رہندا ہے، کھانا کھایا ہضم ہو گیا، وہ کر کے بخانہ بن گیا، یہ سارا نکل جائے گا، لیکن کائنات والے ہو غریباں دا حق کدے نہ کھانا، غریباں اندر تقسیم ضرور کرنا۔ انہاں دے دل اندر بھی تڑپ ہوندی ہے، اللہ میرے کول بھی ہوندا میں بھی قربانی کردا، میرے کول بھی ہوندا میں بھی تینوں راضی کردا۔ اے جویں لوگ قربانیاں کیتی جا رہے ہیں، اج لوگ اپنے گھراں دے اندر قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ میرے کول بھی ہوندا میں بھی تیرے راستے اندر قربان کردا، اللہ میرے کول بھی اتنا مال ہوندا میں بھی تیرے راستے دے اندر قربان کردا، لیکن کی کریے وقت ایک نہیں رہندا، نہ بندہ امیر رہندا ہے نہ بندہ غریب رہندا ہے، اس واسطے ہر ایک دا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہاں لوگوں دا خیال رکھنا انہاں لوگوں تے ضروری ہے جنہاں نو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے۔ تو اس واسطے بھائیو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ والدین فوت ہو گئے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین والو قربانی کراں، الگ جانور لیا جائے میں انہاں واسطے قربانی کراں یا کسے میں حصہ رلا لواں وہ والدین واسطے قربانی کراں، یہ کرنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والدین او والدین ہے، تسی نماز پڑھو گے نا اللہ تواڈے والدین نو نیکیاں پہنچان گے۔ اولاد کوئی بھی نیکی دا کم کردی ہے مرے ہوئے والدین نو دا ثواب پہنچدا ہے، کوئی بھی نیکی کرے قربانی کر رہی ہے ماں باپ فوت ہو گئے نا تے قربانی دا ثواب انہوں نے پہنچ رہا ہے، ہاں زیادہ ہی کرنا ہے۔ اپنی قربانی اندر اے نیت کر لو اللہ جیڑی میں قربانی کر رہا نا میرے سارے گھر والوں جڑے میرے فوت ہو گئے ماں باپ دادا دادی اللہ انہوں نے بھی ثواب ہے اجر عظیم اے انہوں نے بھی پہنچا دیں، اے ٹھیک ہے کہ وہ دے اندر شامل کر لینا۔ اور دوسری بات کئی تقریباً بزرگاں دے اندر یہ ہے